السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے ساتھیوں، ہم نے سنا تھا کہ 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے اور 3 دن وہاں رہ کر واپس مدینہ چلے آئے، اور حدیبیہ کی صلح کے بعد رسول پاک نے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے تھے جس میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تھی۔ ایک خط اپنے ایک پیارے ساتھی حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم کو بھی بھیجا۔ راستے میں بلقا کے رئیس شرحبیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ قاصدوں کو قتل کرانا بہت برا کام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو انہیں بہت صدمہ ہوا، اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو 3000 فوج دے کر حضرت حارث کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی ہدایت کی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب لشکر کے سردار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے۔ ادھر شرحبیل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج جمع کر لی۔ اتفاق سے اس وقت روم کا بادشاہ بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس علاقے میں موجود تھا اور شرحبیل کی مدد کر رہا تھا۔ شام کی سرحد کے قریب ایک گاؤں مؤتہ کے پاس مسلمانوں اور دشمن کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور دشمن کے بہت سے آدمی ہلاک کر ڈالے، لیکن دشمن کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن کم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جان توڑ کر لڑے اور بے شمار زخم کھا کر باری باری شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور مسلمانوں کو دشمن کے گھیرے سے صاف بچا کے لے آئے۔ اس لڑائی میں حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور رسول پاک نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے وہ قریش کے بھی بڑے نامی بہادر تھے، اس کے بعد اسلام کے بہت بڑے جرنیل بن گئے۔ حدیبیہ کی صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلے قریش کے دوست بننا چاہیں وہ قریش کے دوست بن جائیں، اور جو مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیں وہ مسلمانوں سے دوستی کر لیں۔ اور جس طرح قریش اور مسلمان 10 سال تک ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اسی طرح ان کے دوست قبیلے بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق عربوں کا ایک قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور ایک دوسرا قبیلہ بکر قریش کا ساتھی بن گیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ 1.5 سال تک تو وہ امن سے رہے۔ پھر ایک دن قبیلہ بکر نے اچانک قبیلہ خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بڑی بے رحمی سے ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ قریش کے لوگوں نے بھی بنو بکر کی مدد کی۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر کعبے میں پناہ لی۔ وہاں خون بہانا حرام ہے، لیکن بنو بکر نے ان کو کعبے کے اندر بھی قتل کر دیا۔ قریش نے شروع سے آخر تک بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے 40 آدمی مدینہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو بکر اور قریش کے ظلم کے خلاف فریاد کی۔ اس ظلم کا حال سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا کہ خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ان کے خون کا بدلہ دو یا پھر بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر یہ دونوں شرطیں منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ حدیبیہ کی صلح ختم ہو گئی۔ قریش کے جوشیلے لوگوں نے بڑے غرور کے ساتھ کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، لیکن قاصد کے جانے کے بعد وہ بہت پچھتائے اور اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ حدیبیہ کی صلح کو پھر سے تازہ کر لیں، لیکن اب رسول پاک راضی نہ ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا، لیکن احتیاط رکھی کہ قریش کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ 10 رمضان 8 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ سے چند میل دور مر الزہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔
قریش کے کانوں میں مسلمانوں کے آنے کی بھنک پڑی تو انہوں نے ابو سفیان اور 2 دوسرے سرداروں کو ٹو لگانے کے لیے بھیجا کہ پتہ کریں کیا ہو رہا ہے۔ اتفاق سے ان کو راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، جو نبی سے مل کر واپس آ رہے تھے۔ حضرت عباس نے ان کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آ پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے، ان سے مشورہ پوچھا۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ چلے آؤ۔ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں حضرت عمر نے انہیں دیکھ لیا اور تلوار لے کر ان پر جھپٹے، لیکن حضرت عباس نے انہیں بچا لیا اور لے جا کر رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بہت دکھ دیے تھے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کی تو ہمارے نبی نے انہیں نہ صرف بالکل معاف کر دیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم مکہ جا کر میری طرف سے اعلان کر دو کہ جو شخص تمہارے گھر یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کو بھی امن ہے۔ انہوں نے مکہ جا کر یہی اعلان کیا۔ دوسرے دن اسلامی لشکر بڑی شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ قریش کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہاں، کچھ جوشیلے جوانوں نے مسلمانوں کے ایک دستے کو روکا اور 2 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، لیکن جب مسلمانوں نے تلوار نکالی تو وہ 15-20 لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مکہ میں داخل ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبہ کی طرف چلے، 7 بار اللہ کے گھر کے گرد پھرے، پھر اس میں رکھے ہوئے سب بتوں کو توڑ کر باہر پھینک دیا اور دیواروں پر نبیوں کی جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو بھی مٹا ڈالا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ نے قریش کو بلوا بھیجا۔ وہ حاضر ہو گئے اور گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے سامنے اثر میں ڈوبا ہوا خطبہ دیا، پھر ان سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے جواب دیا آپ ہمارے شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جو سال ہر سال تک ہمارے نبی کو ستاتے رہے تھے۔ کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر نہ توڑا ہو، یہاں تک کہ انہیں گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی تکہ بوٹی کرا ڈالتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے ان خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چند ایک کے سوا سب آن کی آن میں مسلمان ہو گئے۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔